بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انک میت وانہم میتون صدق اللہ العظیم۔ معزز علماء کرام اور برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح ربیع الاول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک کا مہینہ ہے، اسی طرح ربیع الاول ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف کا مہینہ ہے۔ تو آج کے اس وقت میں آپ علیہ السلام کی وفات شریف کا تذکرہ کروں گا، اور تاکہ یہ معلوم ہو سکے، آپ یہ معلوم کر سکے کہ قدرت خداوندی کسی کی پابند نہیں ہے، بلکہ اس کا ہر فیصلہ اس کی شان وحدانیت کا مظہر ہوتا ہے، اور اس کے فیصلوں کے سامنے کسی کو تک کہنے کی مجال نہیں ہے۔ فعال لما یرید۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشن نبوت کی تکمیل فرمائی اور اپنی نبوت کا 23 سالہ سنہر دور پورا کر لیا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مختصر سا دستور العمل آپ کو دیا گیا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ جب خدا کی مدد اور فتح آ پہنچی، آپ لوگوں کو اللہ کے دین میں جوق در جوق داخل ہوتا ہوا دیکھ لے، تو آپ اپنے رب کی تسبیح اور تحمید کیجئے اور اس سے استغفار کی درخواست کیجئے، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ان آیات سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اب میرا آخری وقت آ گیا۔ اور جب حجۃ الوداع کے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو آپ علیہ السلام پر جس وقت میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن تمہارے لیے تمہارے دین کو میں نے کامل کر دیا، مکمل کر دیا، اور میں نے تم پر اپنا انعام پورا کر دیا، اور میں نے اسلام کو تمہارے دین بننے کے لیے پسند کر لیا۔ اور یہ جو رمضان المبارک آیا، تو آپ علیہ السلام اس سے پہلے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ایک دور کیا کرتے تھے، لیکن اس وقت میں جو رمضان المبارک آیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دور مکمل کیے۔ تو ان باتوں سے آخرت کی تیاری کا تصور اور گہرا ہو جاتا ہے۔ آپ جنت البقیع سے واپس تشریف لاتے ہیں تو آپ کے سر مبارک میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کی علالت کا آغاز درد سر سے ہوتا ہے، پھر بخار آنا شروع ہو جاتا ہے، اور روز بروز آپ کی بیماری میں اضافہ ہوتا گیا، اور اس بیماری کے باوجود بھی آپ علیہ السلام باری باری ازواج مطہرات کے پاس جاتے رہے، لیکن جب بیماری میں شدت پیدا ہو گئی تو آپ نے فرمایا کہ کل میں کہاں ٹھہروں گا؟ تو تمام ازواج مطہرات نے منشائے پیغمبر کے پیش نظر آپ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہاں ٹھہرنے کی اجازت دے دی، اور کل اگلے آنے والے دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہاں ٹھہرنے کی باری بھی تھی، لیکن آپ کو مستقل قیام فرمانے کی اجازت دے دی۔ اور تو حضرت علی و عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بازو پکڑ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہاں حجرہ مبارک میں چھوڑنے کے لیے آئے، اور
پھر بھی آپ اپنی بیماری میں جب تک آپ میں آمد و رفت کی قوت رہی، طاقت رہی چلنے کی، تو آپ مسجد میں جاتے رہے اور نماز پڑھاتے رہے، لیکن جب چلنے کی طاقت نہیں رہی تو آپ نے جو آخری نماز پڑھائی تھی تو وہ مغرب کی نماز تھی، اور سر میں درد شدید تھا، سر پر رومال بندھا ہوا تھا، تو آپ نے مغرب کی نماز ادا کرائی اور نماز پڑھائی۔ اس کے بعد عشاء کا وقت آ جاتا ہے، اور عشاء کے وقت میں جب آپ کو افاقہ ہوا، اور افاقے کے بعد آپ نے دریافت فرمایا کیا نماز ہو چکی ہے، تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ حضور آپ کا انتظار ہے۔ تو اس طریقے سے آپ نے پھر پانی منگوایا اور وضو فرمایا، اٹھنا چاہا لیکن غشی آ جاتی ہے، اور پھر دریافت فرمایا افاقہ ہونے کے بعد کیا نماز ہو چکی ہے، تو فرمایا صحابہ کرام نے کہ حضور آپ کا انتظار ہے۔ پھر افاقہ ہوا، اور افاقے کے بعد پھر آپ نے پانی منگوایا اور وضو کیا، اٹھنا چاہا لیکن پھر غشی آ گئی۔ یہ 3 مرتبہ واقع ہوا، لیکن جب آپ میں طاقت نہیں رہی، اٹھنے کی ہمت نہیں رہی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حکم دیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا جائے کہ وہ لوگوں کو، صحابہ کرام کو نماز پڑھائے، لیکن حضرت عائشہ نے فرمایا کہ حضور وہ بہت نرم دل ہے، برداشت نہیں کر سکیں گے۔ خیر یہ بھی 3 بار آپ نے بات دہرائی، اور تیسری بار پھر آپ نے ذرا سختی سے فرمایا، تو آپ کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنایا گیا، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی، تو تمام صحابہ کرام اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے اور گڑ گڑا رہے تھے اور نماز ادا کر رہے تھے، اور آپ کا آخری وقت آ رہا تھا، آپ دنیا سے تشریف لے جانے والے تھے۔ میرے عزیز ساتھیوں، بتلانا میں یہ چاہتا ہوں بڑا ہی زیادہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دن تک نماز پڑھائی، اور 17 نمازیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں پڑھائی، زندگی میں پڑھائی، اور آپ علیہ السلام 12 ربیع الاول پیر کے دن بروز پیر کو اس دنیا سے وصال فرما جاتے ہیں۔ خیر کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس نے ہمارے لیے، پوری امت کے لیے، تمام صحاباؤں کے لیے اور ہر ایک کے لیے اپنی زندگی کو نچھاور کر دیا تھا اور اپنی تمام زندگی کو لگا دیا تھا، اور ہمارے لیے وہ دنوں راتوں اللہ سے گڑ گڑاتے تھے، دعائیں مانگتے تھے۔ آخری وقت تھا تو اس وقت میں بھی یا امتی یا امتی، اور یہ کہہ رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز مت چھوڑنا، اور اسی طریقے سے اپنے غلاموں کو، اپنے تحتوں کو، اپنے ماتحتوں کو، اپنے مزدوروں کو اور اپنے سے چھوٹوں پر ظلم نہیں کرنا۔ یہ سبق ہمیں آخری وقت میں بھی دے کر گئے ہیں، تو ان باتوں سے ہمیں عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم ان باتوں پر عمل کریں گے، آپ علیہ السلام کی سنتوں کو زندہ کریں گے، تو انشاءاللہ کامیابی آئے گی، اور دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا طلسم، ایک فقط نام محمد سے محبت کی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔